عمل میں اگر آپ اس وقت متقی ہوں گے تو وہ عمل قبول ہوگا، اس وقت اگر آپ اس عمل میں مخلص نہیں ہیں، متقی نہیں ہیں، تو پھر وہ عمل آپ کا قبول نہیں ہوگا، خواہ ویسے آپ نیک کیوں نہ ہو۔ تو یہاں بھی قابیل یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ اس شخص کے عمل کو قبول کرتے ہیں جو متقی فی ذالک العمل ہو، یعنی اس عمل میں وہ اس کی نیت ٹھیک ہو۔ تو میں نے جو اللہ کے لیے قربانی پیش کی ہے، اس قربانی میں میری نیت ٹھیک تھی اور تیری نیت ٹھیک نہیں تھی، تو اس لیے اللہ نے میرے اس عمل کو قبول کیا ہے۔ تو یہ متقی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ایک شریعت کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ تیری قربانی کا رد کرنا یہ میری وجہ سے نہیں ہے، لہذا مجھ سے دشمنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ تیری قربانی کا رد کرنا تیرے اخلاص میں کمی کی علامت ہے، تو اپنی اصلاح کی کوشش کر۔ تو اصولی طور پر یہی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اگر برا بھی ہے لیکن اگر کوئی وہ نیک عمل کرتا ہے، اس نیک عمل میں وہ متقی ہے، تو پھر اس کا عمل قبول ہوگا۔ اور ایک آدمی اچھا ہے لیکن وہ نیک عمل کر رہا ہے اور اس نیک عمل میں وہ متقی نہیں ہے، ویسے وہ متقی ہے لیکن اس نیک عمل میں اس میں اخلاص نہیں ہے، تو اس کا وہ نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگار کے عمل کو قبول کرتا ہے، تو اس عمل میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، مخلص ہوں، اور میری نیت ٹھیک ہے اور میں حق پر ہوں، تو اس لیے اللہ نے قبول کیا، اور تو حق پر نہیں ہے اس لیے قبول نہیں کیا۔ پھر آگے حابیل کہنے لگا کہ لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا نا مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے۔ یہاں اصل میں حابیل اپنے بھائی کو ایک محبت والے طریقے سے سمجھا رہا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے کہ اگر تو میرے قتل کا پکا ارادہ بھی کر لے اور قتل کی کوشش بھی کرے اور مجھے معلوم ہو کہ میں تجھے قتل کر سکتا ہوں، پھر بھی میں نہیں کروں گا، کیونکہ قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ میں اس قتل کی نسبت اپنی طرف کرنا ہی نہیں چاہتا۔ حالانکہ ایسے موقع پہ حابیل کے لیے اپنی جان بچانے کی خاطر قابیل کو قتل کرنا بالکل جائز تھا، لیکن جائز ہونے کے باوجود میں اپنے ہاتھ خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا، یعنی یہ عمل بذات خود اتنا برا عمل ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر میں مر گیا تو اللہ مجھے اس کا بدلہ دے دے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ تیری سزا ڈبل ہو جائے گی، کہ جو میں تجھے قتل کرتا نا اور اس میں بالفرض اگر کوئی گناہ ہونا تھا تو وہ گناہ بھی تیرے سر پہ جائے گا، یا یہ کہ مظلوم ہونے کی وجہ سے جو میرے سے ماضی میں گناہ ہوئے ہیں تو مظلوم ہونے کی وجہ سے میرے وہ گناہ بھی اللہ تیرے سر پہ ڈال دے گا، تو میں تو آخرت کی اتنی فکر کر رہا ہوں۔ یہ علماء کہتے ہیں اصل میں موٹیویشن تھی اپنے بھائی کو قتل سے بچانے کے لیے، کہ جیسے ایک آدمی کسی سے لڑ رہا ہو نا، دوسرا بھی آ کے لڑ رہا ہو، تو آپ اسے یہ سمجھانے کے لیے کہ لڑائی اتنی بری چیز ہے کہ بھائی تو اگر مجھ سے لڑے گا بھی تو بھی میں نہیں لڑوں گا۔ یہ جیسے گالیوں کی ایک مثال دینے کہ تو اگر مجھے گالی دے گا بھی تو جواب میں اگرچہ گالی دینا جائز ہے، مگر گالی کا لفظ اتنا برا ہے کہ میں یہ جرم کر ہی نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں میرا یہ جرم بھی تیرے سر پہ ہو۔ تو اس میں ایک طرح کی موٹیویشن ہوتی ہے کہ یہ میری نظر میں اتنا بڑا جرم ہے کہ میں تو اس کے وہم سے اور شبہ سے بھی بچ رہا ہوں، اور تو ناجائز، یعنی میرے لیے قتل کرنا جائز ہے، اس کے باوجود میں اپنے آپ کو قتل سے بچا رہا ہوں، اور تجھے پتا ہے کہ تیرے لیے یہ جرم حرام در حرام ہے، اس کے باوجود تو یہ کیسے کر رہا ہے۔ تو اس میں ایک قسم کی اپنے بھائی کو موٹیویشن بھی تھی کہ یہ عمل بہت ہی برا ہے کہ میں اس عمل کی ظاہری صورت اور جائز ہونے کے باوجود بھی اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے، دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی حابیل یہ سمجھ رہا ہو کہ بھائی اگر میں نے جان کر اس کو قتل کر بھی لیا جان بچانے کے لیے، تو عین ممکن ہے شاید اللہ کہیں قیامت کے دن مجھ سے انتقام نہ لے لے کہ وہ تو ظالم تھا، تو نے کیوں اس کو مارا۔ تو شبہ سے بھی بچنے کے لیے حابیل نے یہ انتظام کیا کہ میں اپنے بھائی کی طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا کہ تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ تیری طرف تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، اور اگر تو پھر بھی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے قیامت کے دن، یعنی یہ جرم میں اپنے کندھے پہ نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں وہ طریقہ اختیار کروں گا کہ اگر تو مجرم بننا ہی چاہتا ہے تو جو میں نے تجھے قتل کرنے کا جرم کرنا تھا نا اپنی جان بچانے کے لیے، تو وہ جرم بھی تیرے کندھے پہ آ جائے، یعنی قتل کا جو خون ہے نا وہ تیرے ہاتھ اس خون سے رنگین ہو، میرے ہاتھ رنگین نہ ہو۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ
جو بھی مسلمان کسی دوسرے پہ ظلم کرے گا تو قیامت کے دن مظلوم کے گناہ ظالم کے کندھوں پہ ڈالے جائیں گے۔ تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ حابیل یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہوں کے ساتھ لوٹے، یعنی قیامت کے دن، کہ تو جب مجھے قتل کرے گا نا تو اس کی وجہ سے ماضی میں اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوئے ہوں تو وہ بھی تیرے کندھے پر آئیں قیامت کے دن۔ میرے گناہوں کی معافی کا یہ چیز ذریعہ بنے گی کہ میں مظلوم بن جاؤں گا، ظالم نہیں بنوں گا میں۔ فتکون من اصحاب النار، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تو آگ والوں میں سے ہو جائے گا۔ میں اپنے آپ کو آگ والوں میں شامل نہیں کرنا چاہتا، ہاں میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے، اور اگر تو نے قتل کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو آگ والوں میں سے ہو جائے۔ تو یہ بھی اصل میں ایک قسم کی موٹیویشن ہے کہ یعنی گویا اللہ ہم دونوں کو آپشن دے رہا ہے کہ دونوں میں سے کون آگ میں جانا چاہتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تو چلا جائے، میں نہ جاؤں، یہ آگ اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی ترغیب ہو سکتی ہے کہ یعنی مجھے یقین ہے کہ یہ دنیا کا نقصان اگر ہو گیا تو یہ نقصان جو قتل کا نقصان ہے یہ کم ہے، اور آخرت کا نقصان زیادہ ہے۔ تو یہ بھی حابیل کی طرف سے ایک قسم کی ترغیب ہے کہ دیکھ تیرا انجام بہرحال جہنم کی آگ ہے، جو کچھ تو کر رہا ہے، اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو مجھے قتل کر کے کامیاب ہو جائے گا، تو کامیاب نہیں ہوگا، کامیاب میں ہوں گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور حابیل نے پھر اپنے بھائی کو کہا ظالمین کا یہی بدلہ ہے، جو ظالم قتل و غارت کرتے ہیں ان کا یہی بدلہ ہے کہ آگ والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ اتنی اچھی تقریر سننے کے بعد بھی قابیل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جب وہ یہ دیکھے کہ میرا بھائی اتنا نیک ہے کہ میں نے قتل کا ارادہ کر بھی لیا ہے تو بھی یہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں قتل نہیں کروں گا تجھے، کیونکہ بھائی کا قتل کرنا میری نظر میں بہت بری چیز ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شرم سے زمین میں گڑ جاتا قابیل اور کہتا بھائی یہ بھائی جس کو میں نے قتل کی دھمکی دے دی ہے پھر بھی یہ اپنے رشتے کا پاس کر رہا ہے، تو مجھے بھی تھوڑا خیال کر لینا چاہیے۔ لیکن قرآن کہتا ہے قابیل پر اثر نہیں ہوا۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، قابیل کے نفس نے اس کو ابھارا اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ، بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور قرآن کہہ رہے قتل سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فاصبح من الخاسرین، قابیل خسارے والوں میں سے ہو گیا، برباد ہو گیا۔ وہ خسارہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو خسارہ وہ ہے جو قرآن نے قتل کی سزا بیان کی کہ جو بھی کسی کو ناحق قتل کرے گا تو ایسے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور دوسرے مقام پہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ اس کی جزا جہنم ہے، آگ ہے، اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت بھی ہوگی۔ اور حدیث میں ایک اور جرم بیان کیا گیا ہے، یعنی ایک اور سزا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ پہلا قتل تھا انسانیت میں، اس سے پہلے لوگ قتل کے لفظ سے آشنا نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل دنیا میں ہوں گے تو ان قتلوں میں قابیل کا بھی حصہ ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں قتل کی بنیاد رکھی ہے۔ تو جرم در جرم اور سزا در سزا جو بڑھتی جا رہی ہے قابیل کی، یہ ہے وہ خسارہ، اور دنیا میں ذلت۔ اب قابیل نے جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اب پریشان کہ میں اس کو چھپاؤں کیسے تاکہ میرا یہ جرم چھپ جائے۔ تو قرآن کہتا ہے فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوا بھیجا، یبحث فی الارض، زمین کو کھرید رہا تھا تاکہ اپنے لاش کو، یعنی جو ایک دوسرا کوا مرا ہوا تھا نا اس کی لاش کو چھپانے کے لیے، تاکہ اللہ اس کو دکھائے قابیل کو کہ وہ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ تو کوے کے ذریعے اللہ نے قابیل کو سکھایا۔ جب کوے کا عمل دیکھا قال یا ویلتا، قابیل کہنے لگا ہائے میری بدبختی۔ یہ انسان اس وقت کہتا ہے جب کوئی الٹا کام کر رہا ہوتا ہے، تو کافی دیر سے لاش کے قریب کھڑا ہوا تھا کہ اس کا میں کیا کروں، کیسے، یعنی اس کے نشانات میں کیسے چھپاؤں۔ تو جب کوے کو دیکھا تو کہتا ہے کہ ہائے میری بدبختی، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا، یعنی اس کوے سے بھی زیادہ بے عقل ہو گیا میں۔ فواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں، یعنی یہ بھی میں نہ کر سکا۔ فاصبح من النادمین، تو وہ ندامت والوں میں سے ہو گیا، یعنی اس کو اپنے اس عمل پہ ندامت ہوئی کہ میں نے لاش کو اس طرح سے چھپایا کیوں نہیں میں نے۔ تو یہ جو واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور بالآخر اس کی لاش کو چھپا دیا،